أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم لوگ مد کے ٹاپک کو آلریڈی کر رہے ہیں، تو آج کے سیشن میں جو مد ہم کور کریں گے انشاءاللہ وہ ہے مد عوض۔ مد عوض، یا اس کو اگر ہم اردو پروننسیشن میں کہیں تو مد عوض، مد عوض، کیونکہ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، مد عوض۔ اچھا، مد عوض جو ہے، عوض کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں کہ عوض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے عوض یہ چیز لے لی تھی، اس کے عوض ہمیں یہ دے دیں، تو ہم ایک چیز دے کے ایک دوسری چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بدلنا ہوتا ہے نا، ایک چیز سے دوسری چیز کا بدلنا، اس کو کہتے ہیں عوض۔ تو تجوید کی سینس میں ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے کہ جو تنوین فتحہ ہے، میں نے اس کو تنوین فتحہ اس لیے کہا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، یہ ویسے تو فتحتین یا دو زبر کہلاتا ہے، یا فتح التنوین اگر عربی کی ٹرم یوز کریں تو اس کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دو زبر ہے، اس میں جو پہلی والی زبر ہے نا، جو پہلے والی حرکت ہے اس کو زبر کہیں گے، اور اس کے اوپر یہ جو سیکنڈ والی حرکت ہے اس کو اصل میں تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو زبر میں جو تنوین ہے یہ سیکنڈ حرکہ ہے، جو سیکنڈ حرکت ہے، ٹھیک ہے، اوپر والی، یہ اصل میں تنوین ہوتی ہے۔ کس طرح ہمیں پتہ چلے؟ فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں بن، دیکھیں با زبر با، یا با فتحہ با، اور اس کے اوپر اگر دوسری والی حرکت کو بھی پڑھنا چاہیں، جس طرح اگر تنوین کی شکل میں وہ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں با ان بن، با اور ان بن، تو تنوین ہمیں نون کی ساؤنڈ دیتی ہے، بن۔ تو یہ چیز کلیئر کر لیں۔ اچھا، مد عوض میں اس تنوین کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں تنوین کی عوض الف پڑھنا، وقف کی صورت میں تنوین کی عوض الف پڑھنا۔ تو تنوین ان دونوں میں کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا، جو سیکنڈ حرکہ ہے، جو اس کے اوپر والی حرکت ہے، ایک فتحہ ہے، اوپر والی تنوین ہے۔ تو فتحہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن جو تنوین ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ سو یہ تھا بن، فتحہ ہم نے اس کے اوپر چھوڑ دیا جو زبر تھی، اور جو تنوین تھی اس کے عوض الف آ گیا۔ تو آپ کو اب سمجھ آئیے کہ ہم کس طرح اس کو عوض مانتے ہیں، مد عوض۔ تنوین کے عوض الف آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں۔ تو بن، جب بن کے اوپر وقف کیا تو یہ بن گیا با، با، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے نا، یہ ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتی ہے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں، فتحتین یا دو زبر کا پیج اگر آپ کے پاس ہو تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ان بن تن سن جن، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حروف الحجہ جو ہیں، الفابیٹس، یا تک ہم پڑھ لیتے ہیں، ان بن تن سن جن ہن خون، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نوٹس کریں کہ اس کے ساتھ یہ الف کیوں ہے؟ حمزہ کے ساتھ الف نہیں اٹیچ ہوا ہوا، یہ بھی آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے۔ حمزہ کے ساتھ الف اٹیچ نہیں ہوا ہوا، لیکن باقی تمام حروف کے ساتھ جہاں پر بھی یہ فتحتین ہے یا فتح تنوین ہے، اس کے ساتھ الف ایڈ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں فتح تنوین ہی کی ٹرم یوز کروں گی کیونکہ میں اسی کو یوز کرنے کی یوزڈ ہوں، بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ جو فتح تنوین ہے، یہ سب دیکھیں ان کے ساتھ، اس کے ساتھ الف اٹیچ ہوا ہوا ہے تمام ورڈز میں بھی۔
آپ دیکھیں گے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابدن، کفون، عنبن، مثلاً. الف تو نہیں ہم پڑھتے، لیکن الف اٹیچ ہے. جبکہ کسرتین یا کسرہ تنوین کے ساتھ الف اٹیچ نہیں ہے. ان بن تین سین، آپ یہ دیکھیں یہ سارا ین تک الف سے لے کے حمزہ سے لے کے یا تک کہیں پر بھی الف اٹیچ آپ کو نظر نہیں آ رہا. کبدن، بدمن، مسدن، کہیں پہ بھی الف نہیں ہے. اور اسی طرح ضمہ تنوین میں بھی ہمارے پاس الف اٹیچ نہیں ہے. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، کہیں پہ بھی الف اٹیچ نہیں ہے، کہ الف صرف فتحہ تنوین کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. تو اسپیشل رول بھی اس ہی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس ورڈ کے اوپر وقف کریں گے، وقف اسی صورت میں کریں گے جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں گے. تو تب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. یہ لکھا ہوا تو آپ کو دونوں ہی نظر آئیں گے. اس تنوین کو ہم ہٹا دیں گے اور الف ایکٹیو ہو جائے گا. تو تنوین کے عوض الف آ جائے گا. تو ہم کہیں گے ابدا، اور ہم اس کے اوپر وقف کر دیں گے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف قرآن میں کہیں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے میننگ چینج نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا جہاں پر وقف الاؤڈ ہے وہیں پر ہی آپ کریں. نارملی اینڈ آف دی آیا ہم وقف کرتے ہیں، لیکن سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں مڈل میں بھی کہیں پہ بھی وقف ہو سکتا ہے. تو جب آپ کسی ایسے ورڈ کے اوپر وقف کریں جو کہ اینڈ ہو رہا ہے فتحہ تنوین کے ساتھ، تو وقف کی صورت میں اب آپ نے اس کو الف ایڈ کر دینا ہے. اگر الف لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ ایڈ کر دیں. جیسے کہ حمزہ کے ساتھ الف لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن حمزہ کے اوپر بھی اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کو اس حمزہ کے عوض الف لے کے آنا ہوگا. تو اب آپ کس طرح پڑھیں گے؟ بن کو با. یہ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں. یا دیکھیں یہاں پہ الف ایڈ نہیں ہے، ملا کے پڑھیں گے عطاء حسابا. یہ اینڈ آف دی آیا پہ میں رکی ہوں تو میں نے بن نہیں کہا، میں نے با کہا ہے. تو یہ مد عوض ہوگی. عطاء حسابا، عذابا علیما، وقف کی صورت میں. یہاں میں نے بن کہا، اظہار اپلائی ہو رہا ہے. یہاں پہ میں نے وقف کیا اور تنوین کے عوض الف لے آئی. اذن ابدا علیما خبیرا. ان سب کے ساتھ الف اٹیچ ہے سوائے اس حمزہ کے. لیکن ہم نے پڑھا کہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں آپ کو تنوین کی جگہ الف لے کے آنا ہوگا. آپ کو زیادہ تر الف لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن حمزہ کے بعد اکثر الف نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس پہ وقف کس طرح کریں گے؟ اگر حمزہ پر ہے تو بنا ان کو پڑھیں گے بنا آ، بنا آ، عطاء عطاء. ٹھیک ہے. فتحہ تنوین کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر فتحہ تنوین ہے تبھی آپ نے تنوین کو الف سے بدل دینا ہے. اچھا، ذہن میں کوشچن آئے گا کہ اس کے ساتھ الف کیوں نہیں ہے. تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کے نیبر میں اگر الف ایک آلریڈی موجود ہونا تو پھر وہ ایک اور الف نہیں لے کے آتے. فار ایگزامپل بنا، یہاں پہ مد الف ہے نا، تو حمزہ کے بعد پھر وہ ایک اور الف لکھتے نہیں ہیں. وقف کی صورت میں وہ پڑھیں گے تو ضرور، لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ان کا قاعدہ ہے. وہ کیوں ہے اللہ بہتر جانے، اس کی ایکسپلینیشن میرے پاس نہیں ہے. صرف یہی میں جانتی ہوں کہ اگر پہلے ایک الف موجود ہے ایک حرف سے پہلے تو اس کے بعد ایک نیا الف وہ نہیں لے کے آتے لکھنے میں. لیکن وقف کی صورت میں ہم اس کو اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. تو اب دیکھیں یہ صورتحال کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ اس کو اب ہم نے 2 کاؤنٹ سٹریچ کرنا ہے. جس طرح مد اصلی کو ہم 2 کاؤنٹ سٹریچ کرتے ہیں، تو یہ مد اصلی تو نہیں ہے لیکن مد اصلی کی تمام شرائط پوری کرتی ہے یہ والی مد. حمزہ کے اوپر فتحہ آ گیا اور اس کے بعد الف آ، تو یہاں پہ دال کے اوپر فتحہ آ گیا اور جو تنوین تھی الف بن گئی تو دا. خبیرا،
تو یہ مد اصلی کی صورتحال تو بنتی اس کی کرائٹیریا کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کو ہم مد اصلی نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا اپنا ایک نام ہے، اور یہ ظاہر ہے جب ہم وقف کرتے ہیں تو تبھی اس کو پڑھتے ہیں، ادروائز نہیں پڑھتے۔ اس کے ساتھ ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے۔ یہ جنرل رول تھا، تو ایکسیپشن کیا ہے کہ جب یہ جو فتحہ تنوین ہے نا، یہ تائے مربوطہ کے اوپر جب آتی ہے تو پھر ہم اس تائے مربوطہ کو ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو ہم پھر تا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو تائے مربوطہ ہمیشہ ہا ساکنہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو استثناء وقف کی صورت میں، اس کو وقف کی صورت میں ہی ہم ہا میں کنورٹ کرتے ہیں، تو تائے مربوطہ کو ہا میں تبدیل کریں۔ تن بیکمز فار ایگزامپل اس طرح، اور یوں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اس کو نَخِرَةً نہیں کہیں گے، نَخِرَةً۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، دیکھیں ہم نے یا کو لمبا نہیں کرنا، یا یوں نہیں کرنا، ساتھ کنیکٹ کر دیں انسٹنٹلی، فوراً اس کو کنیکٹ کریں اور ہا کو سینے سے آواز نکالیں، یا راہ، یوں ہا کا جو مخرج ہے۔ تو یہ ایک استثناء ہے، ادروائز آپ کی مد عوض یا مد عوض کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ تو یہ بہت ہی سمپل ہے، انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مد عوض ان اینڈ آؤٹ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئے، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔